तेज होने वाली तलवारों की चमक, दिलों को चीर देने वाली तकबीरें सिर्फ तारीख नहीं है, ये वो सच है जिसको छुपाया गया। मुसलमानों का खून मुसलमानों के हाथों में, मगर एक सवाल हर जमाने में जिंदा रहा, क्या अली हक पर थे? जंगे जमल, जंगे सिफीन, और जंगे नहरवान, 3 जंगें, एक हक और एक रहनुमा, हजरत अली इब्ने अबी तालिब। من كنت مولاه فعلي مولاه. हक सिर्फ और सिर्फ अली के साथ था, और इस सब का आगाज हजरत उस्मान गनी की शहादत से हुआ। أنا لم أبايعك حتى تعزلا، ثم أنت بهذا تسلمون إلى القتلة كما أسلمتم عثمان. اور اس کے بعد اسلام کا سب سے بڑا فتنہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام میں پہلی دفعہ اتنا بڑا اختلاف تب آیا جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت علی خلافت کے حقدار تھے اور لوگوں نے انہی سے بیعت کی۔ لیکن یہ فتنہ صرف سیاست تک محدود نہیں تھا، صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی اور لوگ کنفیوز ہو گئے کہ حق پر کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا، جو میرے بعد زندہ رہا وہ اختلاف دیکھے گا۔ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی خلافت راشدہ سے بغاوت بدعت ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام وہ چوتھے خلیفہ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حق پہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ 3 عظیم صحابہ، لیکن اس دفعہ ان کا قافلہ بصرہ کی طرف روانہ ہے۔ ارادہ صلح کا ہے مگر راستہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب مدینہ میں فتنہ سر اٹھا چکا اور حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، اور لوگ حیران ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے کوفہ میں اپنے فرزند حضرت حسن اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا۔ ان کا پیغام صاف تھا، یہ وقت جذبات کا نہیں، حق اور اطاعت کا ہے۔ مسجد میں منبر پہ چڑھ کر حضرت عمار بن یاسر نے آواز بلند کی، سن لو، عائشہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مگر اب اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تم کس کی اطاعت کرتے ہو، علی ابن ابی طالب کی جو تمہارا خلیفہ ہے، یا ان لوگوں کی جو خلافت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عمار تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور آج عمار بن یاسر حضرت علی کے لشکر میں کھڑے ہیں۔ بصرہ کے لوگ جھک گئے، انہیں سمجھ آ گیا کہ جو سنت اور وصیت نبوی پر ہو وہی حق پر ہے۔ قتل عمار الذي قال الرسول به تقتله الفئة الباغية
اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص میری وفات کے بعد قرآن کی تفسیر میں جنگ کرے گا جیسے میں نے اس کی تنزیل میں کی تھی، صحابہ حیران ہوئے۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا میں ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اور پھر اشارہ کیا اس شخص کی طرف جو آپ کی نالین مبارک صحیح کر رہا تھا۔ وہ شخص تھا علی ابن ابی طالب۔ ٹاکیرز یہاں پہ ایک بات جان لیجئے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور دوسرے اصحاب کا ارادہ برا نہیں تھا، لیکن ان کا اجتہاد غلط تھا۔ صحیح احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آخر میں حضرت عائشہ نے خود کہا مجھ سے ایک نیا عمل ہو گیا تھا جس کے لیے میں نادمان ہوں، اور یہ ندامت ان کی بزرگی کا ثبوت تھی۔ ٹاکیرز اس وقت جب شہادت عثمان کا درد ابھی تازہ تھا، فتنہ پوری امت میں پھیل چکا تھا۔ شام کا گورنر معاویہ ابن ابی سفیان، اس نے خلافت علی علیہ السلام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بل سيد المسلمين جميعا ونحن لم نطالب بأكثر من القصاص يا ابن أمير المؤمنين۔ بہانہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل۔ هذا دم عثمان بن عفان الذي خصكم وخص الشام بما لم يمنحه غيرها من الأمصار، قتلوه ظلما فظلموه وظلموا الشام وظلموكم۔ لیکن اصل مقصد تھا سیاست، اللہ اکبر، طاقت۔ الحرب معكم وما نحن عليه اليوم كان حلما بعيد المنال في بدنه، اور قصور کسی اور کے سر پہ ڈالنا۔ ليدفع علي إلينا قتلة عثمان الذين هم في جيشه الآن۔ الرجل يأبى البيعة ويطالب بقتلة عثمان شرطا لها۔ حضرت علی نے صبر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھا جس میں لکھا تھا کہ اختلاف کے وقت خلفۂ راشد کی سنت پہ قائم رہنا، مگر جب معاویہ نے جنگ چھیڑی تو حضرت علی نے حق کا جھنڈا اٹھایا۔ جنگ صفین میں مسلمان کے سامنے تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب عمار بن یاسر شہادت پا گئے۔ قتل عمار الذي قال الرسول فيه تقتله الفئة الباغية۔ وہی عمار جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا لشکر حضرت معاویہ کا تھا، یعنی فیصلہ ہو گیا باغی کون تھا اور حق کس کے ساتھ تھا۔ صحابہ کو ہوش آیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ علی حق پر ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا، مگر جب انہیں پتا چلا کہ عمار معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہو چکے تو ان کا جواب تھا علی ہی حق پر تھے۔ ٹاکیرز حضرت علی نے خوارج کے خلاف بھی جہاد کیا۔ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا میں ان سے لڑتا ہوں جو حق کو چھوڑ کر فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ ٹاکیرز فتنہ کا آغاز نہ کسی جنگ سے ہوا نہ کسی تقریر سے، بلکہ فتنے کا آغاز ہوا شہادت عثمان سے۔ حرقوا عليه باب الدار فقتلوا أمير المؤمنين في بيته مقهورا على فراشه۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رویہ نہ صرف ان کی وفاداری بلکہ ان کا عدل، ان کا علم، ان کی شناخت
اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو سب سے پہلا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور پھر حضرت علی نے فرمایا میں، عثمان، طلحہ اور زبیر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے بغض نکال دیا ہے، اور ہم جنت میں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ حضرت علی نے ہمیشہ حق کی طرف دعوت دی، نہ وہ فتنہ پیدا کرنے والے تھے نہ وہ خاموش رہے، بلکہ وہ تھے قرآن کا زندہ ترجمان، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی وہ ہے جو قرآن کی تفسیر میں لڑے گا جیسے میں تنزیل میں لڑا ہوں۔ ٹاکیرز، یہ کوئی سیاسی کہانی نہیں، یہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا، اور حق علی کے ساتھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ والمجاهد في سبيل الله ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ اور جاتے جاتے آپ سب کے نام ایک پیغام، جب وقت فتنے کا ہو تو سنت کو پکڑ لو اور حق پر قدم جما لو جیسے علی نے جمائے رکھے۔